وہ کہتے ہیں کہ احادیث آپس میں متعارض ہیں، کہ ایک حدیث میں کچھ اور بیان ہوا ہے، دوسری حدیث میں کچھ اور بیان ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ متعارض روایات ہیں، احادیث متعارضہ ہیں، اس وجہ سے ان کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور اعتراض قرآن مجید کے علاوہ احادیث مبارکہ کے اوپر کیا جاتا ہے کہ احادیث مبارکہ عقل کے خلاف ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر جو مسح ہے وہ پاؤں کے نیچے سے ہوتا، مسح پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیرنے کا نام نہ ہوتا۔ کہ اگر آپ قرآن اور حدیث کو عقل پر پرکھنا شروع کر دیں گے، اور عقل بھی مکمل نہیں ہے، یہ اگر روشنی نہ ہو تو ہمیں کیا دکھتا ہے؟ عقل کیا سوچ سکتی ہے کہ میرے سامنے کون بیٹھے ہوئے؟ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الأديان إلى دين الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما وعملا اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل وأعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الشهرة والظهور۔ معزز سامعین کرام، منکرین حدیث کے جو اعتراضات ہیں ان کے رد کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے۔ پہلے لیکچر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد تسلسل سے جو ان کے اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا جو ان کا اعتراض کہ حدیث یہ وحی نہیں ہے، پہلے لیکچر کے اندر یہ اعتراض اور اس کا جواب دیا گیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے لیکچر میں کتابت حدیث اور تدوین حدیث کے متعلقہ گفتگو ہوئی کہ جس طرح ان کا اعتراض ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جاتا تھا، حدیث کو ویسے نہیں لکھا جاتا تھا، اور الحمدللہ اس کے اوپر بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد کہ قرآن مجید قطع الثبوت ہے جبکہ حدیث ظنی الثبوت ہے، اور ظنی ہے اس وجہ سے اس کو رد کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بات ہوئی۔ اس کے بعد پچھلے لیکچر میں کہ قرآن مجید کے خلاف ہے حدیث مبارکہ، اس کا جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سب سے بڑا اعتراض کہ قرآن مجید اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کے معانی بھی، یہ روایت بالمعنی نہیں ہے، جبکہ احادیث جو ہیں یہ روایت بالمعنی ہیں۔ الفاظ اسی طرح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ویسے ہی الفاظ ہم تک نہیں پہنچتے، تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، جس کا پچھلے لیکچر میں نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھ بھی آئے اور اس کا جواب دیا ہے۔ آج ان کا یہ چھٹا ساتواں بڑا اعتراض ہے، جس میں وہ سب سے پہلا جو اعتراض وہ کہتے ہیں کہ احادیث آپس میں متعارض ہیں، کہ ایک حدیث میں کچھ اور بیان ہوا ہے، دوسری حدیث میں کچھ اور بیان ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ متعارض روایات ہیں، احادیث متعارضہ ہیں، اس وجہ سے ان کو ہم رد کر دیتے ہیں کہ حدیث ایک دوسرے کی مخالفت کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اعتراض تب بنتا ہے جب وہ حدیث کو سمجھے اور حدیث کو حدیث مانے۔ وہ تو حدیث کو حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے پہلے تو جب بندہ اعتراض کرتا ہے احادیث کو سمجھے گا، پھر کہے گا کہ یہ حدیث دوسرے کے خلاف ہے۔ جب آپ حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ تو ان کو وہی نہیں سمجھتے، تو پھر یہ اعتراض ہی نہیں بنتا۔ خیر اگر اعتراض ہے بھی تو اس کے اوپر سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات آپس میں نہیں ٹکراتی، اگر کسی جگہ پہ لگتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت دوسری کے مخالف ہے تو اس کے اندر تطبیق ہے، ترجیح ہے، اس کے اندر نسخ ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہماری عقل کے اندر تھوڑی سی کمی ہے، ہمیں فہم کے اندر کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ بات سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ اسی طرح
احادیث مبارکہ بھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے، کوئی بھی حدیث کسی دوسری حدیث کے مخالف نہیں۔ ہاں ان کے سمجھنے میں ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے فہم کے اندر کمی ہو سکتی ہے۔ احادیث متعارضہ کے حوالے سے بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ جن کے اندر ان کی تطبیق جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک روایت دوسری روایت کے بظاہر مخالف لگتی بھی ہے، بظاہر مخالف لگتی بھی ہے، تو اس کو جواب کیا ہے؟ ہماری فہم کے اندر، ہمارے جو فکر ہے اس کے اندر تو کمی ہو سکتی ہے، حدیث ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی چند مثالیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اگر ہم احادیث کو آپس میں متعارض مانیں گے تو قرآن مجید کی بھی کتنی ایسی آیات ہیں جو ایک دوسرے کے متعارض آتی ہیں، پھر تو ہمیں قرآن مجید میں بھی تعارض کو ماننا چاہیے، پھر تو ہمیں قرآن مجید کی آیات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بظاہر متعارض ہمیں نظر آتی ہیں، حقیقی طور پر وہ متعارض نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتی۔ اور محدثین نے قاعدے بنائے ہیں، کلیے بنائے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کے مخالف ہے تو آپ ان کے درمیان کس طرح سے مناسبت دیں گے۔ سب سے پہلے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کے مخالف ہے تو محدثین کا قاعدہ ہے کہ ان کے درمیان تطبیق دی جائے گی۔ تطبیق کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی ایسی راہ اختیار کرنا کہ دونوں کے اوپر عمل ہو جائے، اس روایت پہ بھی عمل ہو جائے اور دوسری روایت کے اوپر بھی عمل ہو جائے۔ اس کی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ، كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما۔ اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع یدین کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری روایت سنن نسائی کے اندر ہے، اور وہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اذا صلی رفع یدیہ حین یکبر حیال اذنیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع یدین کرتے تو آپ اپنے کانوں کے برابر، بعض روایات کے اندر شحم اذنیہ، یہ کانوں کی جو نرم حصہ ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اب بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں روایات کیا ہیں؟ اختلافی ہیں، حالانکہ سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ جو شخص چاہے وہ یہاں تک ہاتھ اٹھا لے، جو شخص چاہے وہ یہاں تک ہاتھ اٹھا لے، کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھا لے۔ اور اس کے درمیان تطبیق کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو وہ ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے کہ اس کے یہ ہتھیلیاں وہ کندھوں کے برابر آ جائیں، اور اس کی جو انگلیاں ہیں اس کا اوپر والا حصہ وہ کانوں کے برابر آ جائے، دونوں کے اوپر عمل ہو سکتے ہیں۔ تو تطبیق دی ہے محدثین نے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ روایت دوسری حدیث کے مخالف ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ کہاں تک ہاتھ اٹھانے، کندھوں تک، اور دوسری روایت وہ بھی صحیح ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ احادیث کیا ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسرا کا بیان کیا، اور میں آپ کے سامنے چھوٹا سا ضمناً مسئلہ رکھ لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسرا اور ایک معراج، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ اسرا علیحدہ چیز ہے، معراج علیحدہ چیز ہے۔ اسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ذریعے زمینی سفر کروایا گیا ہے، اسے اسرا کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں 15ویں پارے کے شروع کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے ابتدا میں جو یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے لے جایا گیا مسجد حرام میں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، یہ اسرا ہے۔ اور معراج کیا ہے؟ وہاں سے جو اوپر کا سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں کی سیر، جنت اور جہنم کا یہ جو بیان ہے، یہ معراج ہے۔
اور یہ اسرا جو ہے اور معراج جو ہے اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ اب جو منکرین حدیث ہیں، مطلقاً حدیث کا جو انکار کرنے والے ہیں، وہ معراج کو نہیں مانتے، وہ صرف اور صرف اسرا کو مانتے ہیں۔ اور وہ اسرا کہتے ہیں جی بیت اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور بیت المقدس کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس کے متعلقہ مختلف ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے لے جایا گیا، چچا زاد بہن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے لے جایا گیا، اور قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ بیت اللہ سے لے جایا گیا۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث دوسری حدیث کے کیا ہے؟ مخالف ہے۔ بظاہر ایک ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے جایا گیا، اور قرآن مجید اور دوسری روایات کہتی ہیں کہ کہاں سے لے جایا گیا ہے؟ بیت اللہ سے لے جایا گیا۔ اب بظاہر ایسا ہے کہ دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں، ان میں تعارض ہے، حالانکہ ہماری کم علمی ہے اور ہماری کم فہمی ہے، کیونکہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہی بیت اللہ میں تھا، ان کا گھر ہی بیت اللہ میں تھا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے میں گھر سے آ رہا ہوں، دوسرا شخص کہتا ہے نہیں میں فلاں علاقے سے آ رہا ہوں، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ ہمارے سمجھنے میں تھوڑی سی کمی ہے۔ تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ رہتی بیت اللہ میں تھی، ان کا گھر بیت اللہ میں تھا، تو پھر وہاں سے لے جایا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور احادیث میں کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے لے جایا گیا، تو اس میں کوئی تعارض نہیں۔ اسی طرح اور بہت سی اس طرح کی روایات کہ جن کو بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا عدوى ولا طیارہ، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ آپ کسی کوڑی کے پاس سے اس طرح بھاگیے جس طرح آپ شیر کو دیکھ کے بھاگتے۔ اور ایک روایت میں جو صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیارہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ کوڑی کے پاس نہ بیٹھیں؟ تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کم فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں تعارض ہے، مخالف ہے، حالانکہ کیا ہے کہ بیماری بذات خود متعدی نہیں ہے، بیماری میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کا دوسرے سے یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں کسی دوسرے کو بیمار کر دیں، ورنہ آپ انہی بیماروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہم باہر نکلتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ملتان کی جو آب و ہوا ہے یہ سازگار نہیں لگے گی، اور بعض کو بڑی سازگار لگتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بیماری میں بذات خود ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو لگ سکے، اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ اللہ اگر چاہیں تو دوسرے کو لگا دے۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر اگلے بندے کی جو فر من المجذوم فرارک من الاسد ہے کہ آپ مجذوم سے، کوڑی سے اس طرح بھاگیے جس طرح آپ شیر سے بھاگتے۔ اب اس کے اندر اس کے ایمان کو بچانے کے لیے کہا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی مسئلہ بن جائے اور پھر وہ کہے کہ مجھے فلاں کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، میرے جتنے پہلے بیٹے ہیں ان کی رنگت یہ ہے، اب جو بیٹا پیدا ہوا اس کی رنگت یہ ہے۔ گویا کہ وہ انکار کر رہا تھا کہ میرا یہ بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، میرا ہوتا تو دوسرے جس طرح کے ہیں یہ بھی اس طرح کا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا آپ کے پاس اونٹ ہیں؟ کہنے لگا جی ہمارے پاس اونٹ ہے۔ پوچھا کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ اس نے بتایا، صحابی نے بتایا۔ پوچھا ان کے اندر کوئی مٹیالے رنگ کے ہیں؟ کہنے لگا جی۔ فرمایا کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ باقی جو ہیں وہ زرد ہیں یا دوسرے رنگ کے ہیں، یہ مٹیالے رنگ کا کس طرح نکل آیا؟ تو وہ خود ہی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ممکن ہے کہ اس نے کوئی رنگ کھینچ لی ہو، اور اس کے جو بڑے اس کا خاندان چلا آ رہا ہے اونٹوں کا، اس میں سے کسی کی رنگ کھینچ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے کہ آپ کا بیٹا بھی آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی اور کی شکل پہ چلا گیا۔ بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ حدیث دوسری حدیث کے مخالف ہے، کہ ایک کے اندر ہے کہ بیماری سے بھاگنا نہیں ہے، بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور دوسری میں ہے کہ آپ فلاں اگر کوئی کوڑی بندہ ہے تو وہاں سے بھاگیے۔
اس میں ہماری کم علمی اور کم فہمی ہوتی ہے. ہم اگر اس کے اندر تھوڑا سا غور کریں گے اس کے بارے میں محدثین کی آراء کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایات کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بظاہر یہ اختلاف ہے، حقیقی طور پہ احادیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو پہلی جو قسم ہے محدثین کے ہاں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک روایت کسی دوسری روایت کے مخالف ہے تو پہلے ہے تطبیق، کہ آپ کوئی ایسا درمیانی راستہ نکالیں کہ دونوں کے اوپر عمل ہو سکے، دونوں کے اوپر آپ عمل کر سکیں. پھر دوسرا ہے جی نسخ. آپ دیکھیں گے کہ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کون سا ہے اور دوسرا فعل کون سا ہے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی ہے اور دوسرا کون سا ہے. اب پہلے دور کے اندر کیا تھا کہ جب نماز پڑھتے کوئی پیچھے سے آ کر کے پوچھتا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں تو صحابی نماز کے اندر ہی جواب دیتے تھے کہ اتنی رکعتیں ہو گئی ہیں. اب پھر بعد میں کیا حکم آیا؟ بعد میں حکم یہ آیا کہ آپ نماز کے اندر بالکل کسی طرح کی بھی بات نہیں کر سکتے، کوئی کلام نہیں کر سکتے سوائے ان کے جو نماز کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، نماز کے جو الفاظ ہیں صرف وہی. اب پہلی بات کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. دوسری بات باقی ہے اور اس کی مثال قرآن مجید میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ جانتے ہیں کہ 6-7 ماہ تک جب مسلمان مدینے میں آئے ہیں تو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر بعد میں تحویل قبلہ کا حکم آیا. اب پہلی بات کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. اور دوسرا بیت اللہ کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ تا قیامت باقی ہے کہ سب لوگ کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز. تو پہلے بیت المقدس تھا، اب پہلی بات کو منسوخ کر دیا ہے، دوسری بات کو کیا ہے؟ وہ ناسخ ہے اور اس کے اوپر عمل جاری ہے. اور اسی طرح پہلے جب کوئی پیچھے سے آ کر کے سلام کرتا تھا نماز کے اندر تو آگے سے جواب دیا جاتا تھا، صحابہ کرام جواب دیتے تھے. اور بعد کے اندر کیا آیا؟ سنن نبی داؤد اور اس طرح دوسری جو احادیث ہیں، یہ مشکات کے اندر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آ کر کے سلام کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیں گے، ہاتھ کے اشارے سے. اب پہلی بات منسوخ ہوگی اور دوسری بات کیا ہوگی؟ ناسخ ہوگی. تو پہلی جو اگر ہمیں کسی روایت، کوئی ایک روایت دوسرے کے اندر مخالف لگتی ہے کہ ایک کے اندر کچھ اور الفاظ ہیں دوسری کے اندر کوئی اور بات ہے، تو پہلے تو کوشش کی جائے گی کہ تطبیق دی جائے، دونوں پر عمل ہو سکے. اگر دونوں صحیح ہیں پھر کیا ہوگا؟ پھر نسخ ہوگا کہ ایک کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ مان لیا جائے گا. پھر کیا ہے؟ پھر ترجیح والی روایات ہیں کہ ایک روایت بظاہر دوسرے کے مخالف لگ رہی ہے، تطبیق بھی ممکن نہیں ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا کہ دونوں پر عمل کس طرح کیا جا سکے. پھر دونوں میں سے ایک کو منسوخ بھی نہیں کیا جا سکتا، دوسری کو ناسخ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ناسخ اور منسوخ کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ پہلے بات کون سی ہوئی ہے اور دوسری بات کون سی ہوئی ہے. اس کے اندر اختلاف دیکھا جاتا ہے. اب جس کا ٹائم پیریڈ پہلے کا ہے، جس کا وقت پہلے ہے، اس کو ہم منسوخ مان لیں گے اور بعد والی روایت کو کیا مانیں گے؟ ناسخ مان لیں گے. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دونوں میں سے کسی کے اندر منسوخ یا نسخ کو مانا جائے تو پھر ترجیح ہے کہ ایک روایت کو دوسری کے اوپر ترجیح دیا جاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ دونوں روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ سیدنا بلال کہتے ہیں پڑھی ہیں، دوسرے صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھی، غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں نہیں پڑھی. اب یہ ایک ہی ٹائم کا واقعہ ہے، دونوں صحیح ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے. اب ان میں کیا ہوگا؟ ترجیح ہوگی. وہ ترجیح کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابی تھے ان کی بات کو مانا جائے گا. اور 7 کون تھے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بات کو مانا جائے گا. صحیح بخاری میں ہی ہے، ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں شادی کی ہے، جبکہ دوسری روایت میں ہے جو صحابیہ جن کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ خود کہتی ہیں کہ میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں شادی نہیں کی. اب یہ دونوں روایات صحیح بخاری کی ہیں. اب ان میں کیا ہوگا؟ ترجیح ہوگی کہ جو صاحب قصہ ہے،
جن کا نکاح ہوا ہے، جب وہ اپنی بات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی بات کو لیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ دوسرے صحابی جو ہیں انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت احرام کی حالت میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت احرام کی حالت میں انہوں نے دیکھا اور انہوں نے بیان کر دیا، تو اس کے اندر ترجیح کو لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تطبیق ہے، اس کے بعد منسوخ نسخ ہے، اس کے بعد ترجیح ہے، اور اس کے بعد توقف ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں کمی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نہ کوئی تطبیق کی صورت بن رہی ہے، نہ نسخ کی صورت بن رہی ہے، نہ ترجیح کی صورت بن رہی ہے، تو پھر آپ توقف کیجئے، اس کے بارے میں سوال کیجئے، آپ اپنے سے بڑے اکابر سے پوچھئے، اس کے بارے میں تحقیق کیجئے۔ جب تک کہ مسئلہ واضح نہیں ہو جاتا آپ عمل نہ کیجئے۔ یہ صورتیں ہیں جو محدثین نے بیان کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ روایات کو صرف محض اس بنیاد پہ چھوڑ دیں، احادیث کا انکار کر دیں کہ احادیث بظاہر ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اس بنیاد پہ احادیث کا انکار کرنے اگر آپ بیٹھیں گے تو قرآن مجید میں بھی ایسی آیات آپ کو ملے گی کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، حالانکہ وہ مخالف نہیں ہیں، ان کے اندر نسخ ہے، ان کے اندر تطبیق ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ اعتراض بنتا نہیں ہے کہ آپ احادیث کو رد کر دیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ احادیث جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے متعارض ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور اعتراض قرآن مجید کے علاوہ احادیث مبارکہ کے اوپر کیا جاتا ہے کہ احادیث مبارکہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل جو ہے وہ احادیث کی کئی باتیں ایسی ہیں جن کو نہیں مانتی۔ سب سے پہلے تو ہمیں جب یہ سمجھ آ جائے نا کہ دین اسلام یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اس کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ رسول کی اتباع بھی اصل میں کس کی اتباع ہے؟ اللہ کی اتباع ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے۔ تو پھر انسان اپنی عقل کو ثانوی حیثیت دیتا ہے، پہلے اپنی شریعت کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رکھتا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین عقل کے ساتھ ہوتا، عقل سے دین کو پرکھا جاتا، تو جب انسان سردیوں میں اپنے پاؤں کا مسح کرتا ہے تو پاؤں کا مسح نیچے سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مٹی کہاں لگتی ہے؟ جرابوں کے نیچے مٹی کہاں لگتی ہے؟ موزوں کے نیچے مٹی لگتی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر جو مسح ہے وہ پاؤں کے نیچے سے ہوتا، مسح پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیرنے کا نام نہ ہوتا۔ دین اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ وہ مطیع ہوتا ہے، وہ فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کی بات کو ماننے والا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ان کا یہ اعتراض ہے بھی کہ یہ عقل کے خلاف ہے تو یہ بات عقل اور نقل دونوں کے ہی خلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنی عقلیں ہیں۔ اب یہودیوں کی علیحدہ عقل ہے، عیسائیوں کی علیحدہ عقل ہے، مسلمانوں کی علیحدہ عقل ہے، تو ہم کیا سمجھے کہ کس بندے کون سے فرقے کی عقل کے مخالف ہے حدیث، اور کس کے مطابق ہونا چاہیے تھا حدیث کو؟ اگر انسان سمجھے یہ بات کرتے ہیں کہ حدیث عقل کے خلاف ہے، عقل میں یہ بات نہیں آتی، حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، یہ سب، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے کس حدیث سے یہ بات لی کہ حدیث عقل کے مخالف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشترى غنما مسراتا فاختلفا فإن رضيها أمسكها وإن سقطها ففي حلبتها ساع من التمر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من تمر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، کہ اگر کوئی شخص کسی بکری کو فروخت کرتا ہے اور اس نے کیا کیا ہے کہ اب فروخت کرنے سے پہلے ایک دن اس کا دودھ روک لیا ہے، اس کا دودھ روک لیا ہے، اس کا دودھ نکالا ہی نہیں ہے، تھنوں میں ہی رہنے دیا ہے۔ اب جب وہ خریدنے والا آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ دودھ ہے، وہ لے گیا اس کو۔
اب جب اس نے اپنے گھر میں لے کر کے گیا ہے، دودھ نکالا، تو دودھ پہلے دن تو کافی نکلا کیونکہ نکالا ہی نہیں تھا ایک دن پہلے۔ اب کچھ دنوں کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے، اس کا تو اتنا دودھ نہیں ہے۔ وہ پہلے دن جتنا دودھ 2-3 کلو نکلا تھا، آج تو وہی پائیا 1 پاؤ 2 پاؤ ہے۔ تو اب وہ کیا کرے، اس کو واپس کیسے کرے؟ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر تو وہ راضی ہو جاتا ہے کہ چلو یار آپ نے کر دیا ٹھیک ہے، اب آئندہ کسی اور کے ساتھ نہ کرنا، چلو میں برداشت کر لیتا ہوں، فَإِن رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، اگر وہ راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے خاموش رہے، وَإِن سَخِطَهَا، اگر اس نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، وہ واپس کرنا چاہتا ہے، تو حدیث کہتی ہے فَفِي حَلْبَتِهَا سَاءٌ مِّن تَمَرٍ، تو پھر وہ بکری بھی واپسی کرے گا اور 1 سا کھجوروں کا واپس کرے گا، 1 سا کھجوروں کا واپس کرے گا۔ اب وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، لیکن یہ حدیث عقل کے خلاف ہے۔ کس طرح کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جتنا دودھ اس نے نکالا تھا اس کی مقدار کے مطابق پیسے واپس کرے۔ عقل یہی کہتی ہے کہ جتنا دودھ اس نے پہلے دن نکالا تھا، مثال کے طور پر پہلے دن 2 کلو دودھ تھا، اب باقی دنوں کے اندر 1 کلو دودھ نکل رہا ہے، تو وہ 1 کلو دودھ کے پیسے واپس کریں گے، اس کے مطابق کھجوریں ادا کریں، کیونکہ اس وقت کھجوریں چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمر کا لفظ بولا ہے، تو وہ ایک کلو کھجوروں 1 کلو جو دودھ بنتا ہے اس کے مطابق کھجوریں ادا کریں یا پیسے واپس کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص کرنا وہ کہتے درست نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں آتی بات۔ تو پیارے بھائیوں، بات وہی ہے کہ ہم کس کی عقل کو مانیں گے، اور اگر ہم ایسا کر لیں کہ دنیا میں سب سے بڑے عاقل کون تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی عقل معیاری تھی، ان کو چلانے والی ذات اللہ کی ذات تھی۔ جب اللہ خود کہہ رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ پیغمبر ہم جو آپ کو دے دیں، جو پیغمبر آپ کو دے دے، آپ اس کو کیا کرو، لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے کیا کرو، رک جاؤ۔ کیوں؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کیونکہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں کس کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ تو جو خالق کی اطاعت کر رہا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقل ہے وہ معیاری ہے۔ اللہ کی عقل جو ہے، اللہ کے رسول کی جو عقل ہے وہ معیاری عقل ہے، تو اس معیار کے مطابق جو روایت ہمارے پاس آ رہی ہے ہم اسی کو مان لیں، اپنی عقلوں کو نہ دوڑائیں، کیونکہ اگر ہم اپنی عقل کو دوڑائیں گے تو ہم قرآن مجید کا بھی انکار کر بیٹھیں گے۔ میں اس کی بھی مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سورہ نمل ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آیا تو ایک چیونٹی نے خطاب کیا اپنی چیونٹیوں کو۔ اب آپ خود بتائیں کہ عقل مانتی ہے کہ چیونٹی بات کرے گی؟ عقل مانتی ہے کہ کوئی چیونٹی وہ اپنی ساری چیونٹیوں کو بٹھایا اور خطبہ دے رہی ہو؟ یہ عقل مانتی؟ نہیں مانتی۔ اور اگر آپ اس کو قاعدہ بنا لیں گے کہ جو بات عقل کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، تاریخ کے خلاف ہے، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو بتائیں آپ قرآن مجید کو مانیں گے؟ آپ کتنے ایسے معجزات ہیں جن کا انکار کر بیٹھیں گے کہ عقل کے وہ مخالف ہیں۔ اسی طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 22 اور 23 ہے، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ہدہد نے کلام کی ہے۔ اب حدود کا کلام کرنا یہ کس کے اندر ہے؟ قرآن مجید۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ ہدہد آ کے کہہ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، وہاں ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے، تخت ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ عقل میں بات آتی ہے کہ کوئی ہدہد کوئی پرندہ آ کر کے کلام کرے؟ تو اگر آپ عقل، سائنس اور ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر ان کو پرکھنا شروع کریں گے احادیث مبارکہ کو، تو آپ تو دین کو چھوڑ بیٹھیں گے،
یہ ایتھیزم کا مسئلہ کہاں سے ہے؟ یہ دین کو نہ ماننا، صرف محنت کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو صرف رکھنا اور کہنا کہ جتنی کوئی محنت کرتا ہے اتنے پیسے کما رہا ہے، درمیان سے مذہب کو بالکل ہی خارج کر دینا۔ وہ یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر آپ قرآن اور حدیث کو عقل پر پرکھنا شروع کر دیں گے، اور عقل بھی مکمل نہیں ہے، یہ اگر روشنی نہ ہو تو ہمیں کیا دکھتا ہے؟ عقل کیا سوچ سکتی ہے کہ میرے سامنے کون بیٹھے ہوئے؟ عقل ایک محدود چیز ہے، اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی وہ ذات جو قیامت تک ہونے والے، قیامت کے بعد تک ہونے والے معاملات کو جاننے والی ذات ہے، اور انسان اس کے سامنے اپنی عقل کا استعمال کرے اور پھر سمجھے کہ سائنس کے خلاف ہے۔ اکثر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جی یہ بات تو سائنس کے خلاف ہے، اور سائنس کتنی ایسی تھیوریز ہیں سائنس کی کہ جن کے اندر ابھی تک کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں وہ کر سکے۔ آپ یہ خود اندازہ کی، یہ ڈارون کی، نیو ڈارون کی تھیوری آ گئی ہے۔ پہلے ایک تھیوری تھی، پھر اس کے بعد دوسری تھیوری، بعض نے کہا کہ مچھلی سے، بعض نے کہا بندر سے انسان، پھر بگ بینگ جو ہے یہ دھماکے کا ہونا، اور پھر کہنا کہ اس کے جو ایک یہ ہماری کائنات مارد وجود میں کبھی پلوٹو کو اس کے اندر شامل کرتے، کبھی باہر نکال دیتے۔ سائنس ابھی تک کوئی چیزوں کو ثابت نہیں کر پائی، ان کا آخری جو فیصلہ وہ نہیں دے سکے، اور ہر بندہ جو بھی سائنسدان ہے وہ یہ کہہ کے جاتا ہے کہ میری یہاں تک تحقیق تھی، بعد والے آئیں گے وہ اس کو بھی غلط کر سکتے۔ کتنی دیر تک یہ ڈارون کی تھیوری چلتی رہی ہے، اس کے بعد نیو ڈارون کی تھیوری آ گئی ہے۔ تو سائنس جو ہے وہ تو خود تذبذب کا شکار ہے۔ ہم ایسا نہیں کہتے کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ہاں کچھ چیزوں کو سائنس نے ثابت بھی کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث اس کی بنیاد کے اوپر سائنس کام کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے پرندوں کی، اور یہ سورہ ملک کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پرندے ان جو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو کون تھامتا ہے؟ اللہ کی ذات تھامتی ہے۔ اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، پرندوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ہوائی جہاز بنایا ہے، ہوائی جہاز۔ اب پرندہ بیک اڑ نہیں سکتا، پرندہ بیک نہیں اڑ سکتا، ہمیشہ آگے کو جاتا ہے۔ تو اگر سائنس نے اتنی تحقیق کر لی ہے تو سائنس ہوائی جہاز کو بیک کر کے دکھائے، بیک اڑا کے دکھائے۔ یہ تو قرآن مجید نے پہلی چیزوں کو بیان کیا ہے، اور انہی سے لے کر کے، اسی کو لے کر کے ہم نے اس کے اوپر زیادہ تحقیق بھی زیادہ نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت کی جو بڑی بڑی سواریاں ہیں ان میں سے خچر ہے، ان میں سے گھوڑے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد ایسی چیزیں آئیں گی کہ جو تم نہیں جانتے۔ اس دور کے لوگوں کا خطاب کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ایسی چیزیں آئیں گی کہ تمہیں پتہ نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد سائیکل، موٹر سائیکل، اس کے بعد یہ ساری جو اس کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے، یہ تو قرآن پہلے بتا چکا ہے۔ آپ کوئی ایک علم ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ قرآن مجید سے نہ نکال سکیں، جس کو آپ قرآن مجید نے میتھمیٹکس کا علم دیا، آسٹرونومی کا علم دیا، قرآن مجید نے ہر چیز کا 11 کوكبہ، وہ 11 ستارے، اب ستارے آسٹرونومی ہے، 11 کیا ہے؟ یہ میتھ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بحری بیڑوں کے ذریعے جو ہے وہ جہاد کریں گے، اور آج دیکھ لیں جہاد کی جو شکلیں ہیں، ہماری بری فوج ہے، بحری فوج ہے۔ تو اگر آپ قرآن اور حدیث کو ان کی وجہ سے مان رہے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ قرآن اور حدیث اس وجہ سے مانیے کیونکہ یہ کس کی طرف سے؟ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کا یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ احادیث کا رد کر دیں، قرآن کا رد کر دیں، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یہ چیزیں عقل کے خلاف ہیں، یہ چیزیں سائنس کے خلاف ہیں، عام تجربے کے خلاف ہیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایک چیز دوسرے کے مخالف ہے، یہ درمیانی راستہ نہیں نکالنا بلکہ دونوں کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی
کہ سب سے معیاری عقل وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین ایسے ہیں، ایسے قوانین دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہتی امت، رہتے تا قیامت لوگوں کے لیے ایک بہترین اصول ہیں، ایک بہترین راہ نجات ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج بھی آپ تحقیق کیجیے، حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کروٹ لے کر کے لیٹتے تھے، دائیں جانب اپنے ہاتھ کو ایسے نیچے۔ آپ جو نہیں مانتے ہندوؤں کو پڑھیے، وہ اپنی کتابوں میں جو ان کے بڑے بڑے دانا ہیں وہ لکھتے ہیں، اور اسی طرح بڑے بڑے حکیم حکماء لکھتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ کچھ کھایا پیا ہے یا لیٹنا چاہتا ہے تو اس کے اگر وہ دائیں کروٹ لیٹتا ہے تو اس کے معدے کے اوپر زیادہ اثر نہیں ہوتا، اور یہ بہترین کام کرتا ہے، انسان کا جسم صحیح کام کرتا ہے۔ حالانکہ یہ کام اگر ہم سنت سمجھ کے کریں تو ہمیں ثواب بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک اپنی اختراع ہے، یہ رد کرنے کی ایک محض ضد اور عناد کی بات ہے کہ ہم احادیث کا صرف اس بنیاد پہ رد کر دیں کہ یہ عقل کے مطابق نہیں ہے، عقل ان کو نہیں مانتی۔ بہرحال آج میں نے کوشش کی، اور ممکنہ طور پر یہ ہمارے آخری اعتراضات ہوں گے، اس کے بعد یہ ابھی تک جو اعتراضات تھے یہ ان لوگوں کے ہیں جو مطلقاً حدیث کا انکار کرتے، بالکل بھی حدیث کو نہیں مانتے، مطلقاً انکار کرتے۔ اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں اور ان کے روٹس کو دیکھیں تو یہ 250 سال سے پرانے نہیں ہیں، 250 سال سے پرانے نہیں ہیں۔ جو شروع کے اندر، ابتدا کے اندر احادیث کا رد کیا گیا ہے، انکار کیا گیا ہے، وہ معتزلہ، مرجئہ، اور انہوں نے قدریہ، اور اسی طرح ان کے جو بڑے بڑے دوسرے گروہ ہیں، باطلہ گروہ ہیں اہل سنہ والجماعہ کے مخالف، انہوں نے احادیث خبر واحد کا انکار کرنا شروع کیا، وہ روایات جن کے اندر تھوڑا سا تعارض آتا تھا اس کو رد کرنا شروع کیا، اور انہوں نے آگے آ کر کے ساری کی ساری مکمل احادیث کو رد کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال جو مطلقاً حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے جو بڑے بڑے چند اعتراضات تھے 7-8 کے قریب، ان کو میں نے بیان کیا اور ان کا رد بھی کیا ہے احادیث اور قرآن مجید کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔